آپ کا چونکہ کام اے آئی پہ بھی زیادہ ہے اور اے آئی کو آپ سمجھتے بھی زیادہ ہیں, آپ کو ٹریننگس بھی کراتے ہیں, اگر ٹورزم ہی کی بات کو اگر اے آئی سے لنک کرے تو کیسے ایک عام بندہ, کیسے گوجال میں بیٹھا ہوا بندہ, کیسے شگر میں بیٹھا ہوا بندہ, کیسے استور میں بیٹھا ہوا بندہ, یا گلگت میں بیٹھا ہوا بندہ, یا غزہ میں بیٹھا ہوا بندہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی بی میں دیکھیں اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے, مینوفیکچرنگ نہیں ہے, ایگریکلچر بہت چھوٹے اسکیل پہ ہے, جو ہوٹلنگ کے اندر جابز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں اور وہ زیادہ بلو کالر جابز ہیں, مطلب کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. کسی نے میٹرک کیا ہو, ایف اے کیا ہو, تو دیٹس انف ٹو ہینڈل ایون ریسیپشن اینڈ ایوری تھنگ. سو جو لوگ ہنزا کے یا جی بی کے یا بلتستان کے یا اشکامن کا جو بچہ پڑھ جاتا ہے اس کو وہاں پہ کوئی جاب نہیں ملتی. تو اے آئی جو ہے ٹیکنالوجی آفر کرتی ہے کہ آپ یہ والی اسکل سیکھ کے تو آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ فری لانسنگ کر سکیں, جاب کر سکیں. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی بی میں. سیکھنا تو چاہیے, وہ لوگ سیکھ کے اسلام آباد آ جاتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے جابس کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ ادھر ہی بیٹھ کے کام کریں تو وہ انٹرنیٹ اور بجلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو 2 بہت بڑی جو کمیاں ہیں جی بی میں, بہت سارے ریجن میں بجلی کا نظام, انٹرنیٹ کی کوالٹی وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اسٹارٹ اپس کو ڈیڈیکیٹڈ بھی لائن لگائیں گے, جو بھی لگائیں وہ دیٹس ناٹ ریلائبل جو ہے ان اینی کیس. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پوٹینشیل چونکہ جی بی میں اور کوئی جابز نہیں ہیں تو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے, اور ٹیکنالوجی میں کوئی نہ کوئی چانس یہ ہے کہ آپ جی بی بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. چیلنجز ہوئیں گے چاہے آپ ادھر آ جائیں وہاں پر آ جائیں. مثلا یہ جو گلگت میں کیلیبران والے جو ہیں وہ فہیم اور ان سب نے جو کام سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو اب میسو سیٹ اپ بنایا ہے نا انہوں نے, 300 لوگوں کو 300 لوگوں کو جابز وہاں پر مل رہی ہیں. پھر انہی سے سیکھ کے اور بھی لوگ سائڈوں پہ چلے گئے ہیں. پھر جو ہے یہ ابھی آئی ٹی ہبز بنے, کاڈو نے جو ہے وہ ہنزا میں بنایا. تو یہ بچے سیکھ رہے ہیں نا سارے, اینڈ آئی سی ویمن ورکنگ دیئر, آئی سی مین ورکنگ دیئر. اور یہ سارے لوگ اچھی ٹیکنالوجی اور اے آئی سیکھ کے تو چاہے وہاں بیٹھیں چاہے اسلام آباد آئیں تو دے نیڈ ٹو لرن دی اسکلس. ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ انٹرپرینیوریل ہے کہ آپ کیسے انٹرپرینیورشپ کر سکتے ہیں. چاہے انٹرپرینیورشپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جی بی کے بارے میں سوچیں, آپ دنیا بھر کے کسی مسئلے کو سالو کرنا چاہیں, آپ جی بی کے سالو کرنا چاہیں تو ود ٹیکنالوجی یو کین ڈو دیٹ. اور لوگ کر بھی رہے ہیں ہوٹلنگ کے اندر, باقی ٹیکنالوجی میں. اگر آپ بڑے ایڈوانس پہ جائیں تو آپ انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج کا ایکسپیرینس لوگوں کو دینا چاہیں جی بی کا, ٹو لیور دیم, تو یو کین ڈو ورچوئل ریالٹی. آپ ایکچولی دکھا سکتے ہو دا لائف آف اے کامن مین ان جی بی. چونکہ ہم نے وہ نہ کوئی اس میں انٹرسٹ ہوتی ہے نہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جی بی والوں کا ایک کامن ہاؤس ہولڈ میں کیا ہوتا ہے, رہتے کیسے ہیں, سردیوں میں کیا کرتے ہیں, گرمیوں میں کیا کرتے ہیں, شادیاں کیسے کرتے ہیں. سو یو نو دیز سارٹ آف تھنگس کین بی ڈن تھرو اے آئی. آپ نے جو بھی بات کی اے آئی کو, اگر ورچوئل فار ایگزامپل ٹور, اگر ابھی کوئی ایسا اسٹارٹ اپ ہو جس میں بیٹھ کے اگر یہ کہے کہ بھائی 3D میں یا 7D, اب تو 7D 8D میں دنیا چلی گئی, جب بیٹھ کے ورچوئل ٹور دیں تو میرے خیال سے وہ تو بڑا ایک زبردست قسم کا ایک بن سکتے ہیں. اور بہت پلسز بھی ہیں جی بی کے اندر. ریسنٹلی اگر آپ گلگت کے اس 2 کلومیٹر کے ٹیریٹری میں جائیں, آج سے 3-4 سال پہلے انٹرنیٹ تو چلے ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ شروع سے رہی ہے, ابھی بھی ہے, اور پاور کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر بھی اس کے باوجود انتھوزسٹ اتنے ہیں انٹرپرینیورز وہاں پہ کہ آپ اس 2 کلومیٹر کی پٹی میں جائیں گے تو آپ کو 50 سے 60 اسٹارٹ اپس ابھی ملیں گے. اور جب بھی میں جاتا ہوں کچھ مہینوں بعد وہاں پہ 2-4-6 نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, اور اے آئی کو ریلیٹ کر کے چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتے ہیں.